جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا ہی فیاض اور کریم ہے۔ تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ آج آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 33 یعنی 24ویں سپارے کی دوسری آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق کہنے کی، حق کو حق سمجھنے کی، حق بیان کرنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کا انتخاب آج اس لیے کیا گیا کہ اسلامی مہینہ ہے جمادی الاخری، اور اسی مہینے کی 22 تاریخ سن 13 ہجری کو خلیفہ اول جانشین رسول، یار غار اور یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور آپ کے فضائل اور مناقب جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، اور ان فضائل اور مناقب کو بیان کرنے اور سننے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے صحیح ماننے والے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کے دل میں ابو بکر کی محبت پیدا ہو جائے، حضور کی محبت بھی اسی دل میں جلوہ فکن ہوتی ہے۔ اگر حضرت صدیق اکبر سے محبت نہ ہو کسی صاحب ایمان کو، یا آپ کے بارے میں کوئی بغض کا شکار ہو، تو وہ سن لے اس دل میں محبت خدا اور محبت مصطفیٰ ہرگز داخل نہ ہوگی جس دل میں حضرت ابو بکر کی محبت نہ ہوگی۔ قرآن کریم ان کی صداقت پر اور ان کی شان و شوکت پر خود قرآن کریم گواہ ہے، اور قرآن کریم ایسا گواہ ہے کسی اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ پاک کا وہ کلام ہے جس کو اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی رسائی حاصل ہے، اور جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا عظیم الشان معجزہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کی زیارت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میرے ذہن میں یاد آ رہی ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول راوی ہیں کہ ایک صحابی رات کو سوئے ہوئے تھے، سونے سے پہلے وہ سورہ کہف کی تلاوت کر کے سوئے۔ جب نیند آئی، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بادل ان کے گھر میں اترا اور اس نے انہیں ڈھانپ لیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے رات یہ معاملہ دیکھا ہے کہ سورہ کہف کی میں نے تلاوت کی ہے، تو میرے گھر میں یوں لگ رہا تھا کہ بادل اترا ہے اور اس بادل نے مجھے
ڈھانپ لیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھا کرو۔ تو نے سورہ کہف کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کی برکت سے بادل اتارا جس نے تجھے ڈھانپ لیا۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کا نتیجہ ہے، لہذا قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھیں۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر روز قرآن کریم کا دیدار کریں، تلاوت کریں، اور جو قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے اس پر ہم عمل کریں۔ تو قرآن کریم کی سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہی اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں۔ اور جملہ مفسرین کرام نے اس آیت پاک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے، وہ سچ لے کر تشریف لانے والے سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ وصدق بہ، اور جنہوں نے تصدیق کی، اس سے مراد حضرت خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر، اور جملہ مومنین عام طور پر اس میں مراد ہیں۔ اولئک ھم المتقون، یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کی شان و شوکت قرآن کریم خود بیان فرما رہا ہے۔ ہمیں بھی اس پاک ذات سے اس لیے محبت رکھنی چاہیے کہ حضور ہے محبوب خدا، ہمارے پیارے آقا ہیں محبوب خدا، اور حضرت ابو بکر ہیں محبوب خدا کے محبوب، محبوب مصطفیٰ۔ حضور ہے محبوب خدا اور ابو بکر ہے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات محترم، دیگر صحابہ کرام بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور جملہ خیر کے امور سر انجام دیتے تھے، تو پھر کون سی وجہ ہے جس نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے؟ تو علماء حق یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ تو باقی صحابہ کرام بھی کرتے تھے، جہاد میں بھی حصہ لیتے تھے، حضرت ابو بکر کو یہ افضلیت اس لیے نصیب ہوئی کہ آمنہ کے لال اور حضرت عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ حضرت ابو بکر کے دل میں موجود تھی، اس لیے انہیں یہ اعزاز اور یہ منصب عطا کیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد آپ ہی سب سے افضل ہیں۔ اور اس کی ایک دلیل یا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی رخ مصطفیٰ کی طرف حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتے تھے اور نہ دیکھا کرتے تھے،
اور آپ کو دیکھ کر آپ کے اس، اور یہ ادب کی وجہ سے تھا، ایک تو اس کی وجہ ادب تھی، اور دوسری وجہ کہ چہرہ مصطفیٰ پر اللہ کے انوار و تجلیات کی ہر وقت اتنی بارش ہوتی تھی کہ کوئی رخ مصطفیٰ کو دیکھنے کی تاب ہی نہیں رکھتا تھا۔ تو صحابہ کرام پھر حضور کا دیدار کیسے کرتے تھے؟ جب نبی پاک علیہ السلام کا رخ انور دوسری طرف ہوتا تھا تو پہلی طرف والے حضور کا دیدار کر لیتے تھے۔ اور یہ صحابہ کرام کو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب حضرت صدیق اکبر نے سکھایا، اور انہیں یہ آداب دربار مصطفیٰ اللہ نے سکھائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جیب سے چند لوگوں کو مقرر کیا کہ تنخواہ میں دوں گا، تم مدینہ شریف کے داخلی راستوں پر بیٹھ جاؤ، اور تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو شخص زندگی میں پہلی مرتبہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو رہا ہے، کہیں وہ بھول کر حضور کی بارگاہ کی بے ادبی نہ کر بیٹھے اور اس کا ایمان تباہ نہ ہو جائے، لہٰذا تم بیٹھ کر ہر نئے آنے والے کو دربار مصطفیٰ میں حاضری کے آداب سکھاؤ۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ایک یہ ثبوت ہے کہ انہیں حضور سے کتنی محبت تھی، والہانہ محبت تھی، دلی وابستگی تھی۔ حضور کا رخ انور دیکھے بغیر انہیں سکون اور چین نہیں ملتا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر وہ شان کے مالک ہیں کہ جب عشاء کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو اجازت دے کر رخصت فرماتے تھے اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، تو سب سے آخر میں جس کو اجازت ملتی تھی وہ ابو بکر کی ذات تھی، اور صبح سب سے پہلے رخ مصطفیٰ کا دیدار جس کو نصیب ہوتا تھا وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات کے چند لمحات حضور کی جدائی میں بسر ہوتے تھے، اور وہ آپ کے لیے بہت ہی آزمائش والے ہوتے تھے۔ اس رات کے دورانیے میں بھی آپ کی زبان پر یا ذکر خدا ہوتا تھا یا ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا یہ ادب ہی ہے نا کہ حضور کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یہ جو آنکھ میں یہ سن لیں، حضرت جبریل امین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ارشاد فرمایا، یا آدم، آپ کے سامنے 3 چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ نمبر 1 عقل، نمبر 2 علم، اور نمبر 3 حیا۔ ان تینوں میں سے آپ ایک چیز لے سکتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ مکالمہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو اختیار فرمایا کہ مجھے عقل دے دی جائے۔ جب عقل کا انتخاب ہوا، عقل آپ کو عطا کر دی گئی، تو علم اور حیا ان دونوں نے عرض کی کہ عالم ارواح میں ہم تینوں ایک ساتھ رہتے تھے، اب اگر عقل کو ہم سے جدا کر دیا گیا ہے تو یہ جدائی ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گی، جہاں عقل گئی ہے ہمیں بھی وہیں جانا ہے۔ پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے عقل حضرت آدم علیہ السلام کے دماغ میں آ کر ٹھہر گئی، علم حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں آ کر ٹھہر گیا، اور حیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں آ کر ٹھہر گئی۔ تو آنکھوں میں شرم و حیا رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان اللہ کی دی ہوئی ان 3 نعمتوں کی قدر کریں، عقل کے ذریعے فیصلہ کریں، سوچیں جو دماغ میں رکھی گئی ہے، اور دل کے ذریعے ہر وقت علم حاصل کرنے کی جستجو میں رہیں۔ شریعت کے جملہ مسائل یا زندگی گزارنے کے جو بھی معروف طریقے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہوں، وہ سارا علم کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو ہمیں ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے، علماء سے، اپنے سے بڑے عالم سے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی نظروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آنکھوں میں حیا ہے تو ایمان ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا آدھا ایمان ہے۔ اگر آنکھوں میں شرم و حیا ہے تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ ہمیں اپنی آنکھوں کا بھی حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں کہ شیطان جب بھی ہمارے اوپر غلبہ حاصل کرتا ہے تو پتہ ہے آپ کو اس کا راستہ یہی آنکھیں ہیں، انہی کے ذریعے سے وہ انسان کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور علم کی جستجو میں بھی رہنا چاہیے، کیونکہ فرمایا گیا کہ عمل کے بغیر علم رکھنے والا عقیم ہے، اور عقیم قرآن پاک میں بھی استعمال کیا گیا یہ لفظ، وہ مرد یا وہ عورت جس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو اسے عقیم کہا جاتا ہے، یعنی بانجھ جو اس صلاحیت سے محروم ہو اسے عقیم کہا جاتا ہے۔ تو فرمائے گا کہ جو علم تو رکھتا ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو وہ ہے عقیم، اور جو عمل تو کرتا ہو لیکن اس کے پاس علم نہ ہو اسے کہا گیا ہے کہ وہ ہے سقیم۔ سقیم کا معنی بیمار، عیب دار، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور فرمایا گیا کہ وہ خوش نصیب جس کو علم بھی نصیب ہو جائے اور وہ اپنے علم پر عمل بھی کر لے، وہ ہے صراط مستقیم۔ تو پروردگار عالم جتنا علم ہم نے حاصل کیا اسی کے بارے میں ہم سے باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا کہ یہ علم تجھے تھا، تو نے اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ جو علم نہیں رکھتا، جس کو علم ابھی نہیں ہے، اس سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے علماء جو مسند ارشاد پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ کرتے ہیں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء، اور علماء کی شان بیان ہو رہی ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ باقی جتنے غیر نبی اشخاص ہیں، شخصیات ہیں، وہ وراثت میں مال و دولت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے ورثاء ان کی جائیداد، ان کی دولت، ان کی زمین کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن نبیوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب
اور چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی وراثت میں دنیا کا حقیر مال و دولت نہیں چھوڑتے، وہ چھوڑتے ہیں تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو انبیاء کی وراثت علم ہے، اور جو علم حاصل کرتا ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ تو ہمیں علماء سے مسائل پوچھتے رہنا چاہیے، جیسا کہ آج کل سخت سردی کا موسم ہے، نہانے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وضو کے لیے آپ نے گرم پانی کیا ہے یا تازہ پانی حاصل کیا ہے تو اپنا خشک ہاتھ اگر آپ اس پانی میں ڈالیں گے تو وہ پانی مکروہ ہو جائے گا۔ جتنا ہاتھ آپ نے بالٹی میں یا لوٹے میں یا برتن میں ڈالنا ہے پہلے اسے پانی سے دھوئیں، دھونے کے بعد جب وہ آپ کا ہاتھ یا انگلی گیلی ہو جائے تو پھر اس کو اس پانی میں ڈالیں اور اس سے وضو کریں، غسل کریں۔ اسی طرح سردیوں کے موسم میں چونکہ وضو کرنا خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اس سردی کے موسم میں تو آپ ذرا میدانی علاقے میں ہم رہتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس علاقے میں پیدا فرمایا ہے۔ تو وہ مسلمان جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر کئی فٹ برف پڑ رہی ہے، آخر وہ بھی تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تو نماز سے پہلے وضو کر کے ہی نماز پڑھتے ہیں نا۔ تو ان کی آزمائش کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ آزمائش بھول جانی چاہیے۔ ہم تو پھر بھی تازہ پانی حاصل کر سکتے ہیں، اسے گرم کر سکتے ہیں اور اس پانی سے طہارت حاصل کر کے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضری دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں پر فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ اور شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اللہ کے نزدیک مومن کی عزت فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ کاش کوئی مرد مومن اپنی حیثیت کو سمجھے تو صحیح، اللہ پاک نے اسے کتنی عظیم الشان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو عزت عطا کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو صرف عقل دی گئی ہے، ان کے اندر نفس نہیں رکھا گیا، نفسانی خواہشات سے وہ پاک ہیں، شہوت سے پاک ہیں، وہ صرف اور صرف ماننا جانتے ہیں، سر جھکانا جانتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کا ان کے اندر مادہ ہی موجود نہیں ہے۔ جبکہ جانور وہ ہیں جن میں عقل نہیں ہے، ان میں صرف شہوت رکھی گئی ہے۔ اور اب آ گئی انسان کی باری، اللہ پاک نے اس کو عقل بھی عطا فرمائی ہے اور شہوت بھی عطا فرمائی، اور ساتھ یہ بھی پابندی لگا دی کہ جو مرد مسلمان، جو مرد مومن اپنی شہوت پر اپنی عقل کو غالب کر لے گا وہی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ معزز ہوگا، اور جس بندے نے اپنی عقل پر پردہ ڈال لیا اور اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل میں لگا رہا وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اللہ نے ہمیں کتنی عزت عطا فرمائی ہے، ہمیں فرشتوں سے بھی زیادہ عزت عطا فرمائی ہے، اور اس عزت کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارا سر جھکے تو فقط اللہ کی بارگاہ میں جھکے۔ ہم مٹی پر، صف پر، زمین پر اپنا جب ماتھا رکھتے ہیں تو اس میں بڑے بڑے اسباق ہمیں ملتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ایک باس ہے، ایک افسر ہے، وہ موونگ چیئر پہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے اس کا پین پانی لے کر کھڑا ہے، اس کے حکم کا منتظر ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ اپنے مالک کے سامنے اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے ہم وقت کھڑا ہے، اس کام کی تنخواہ لیتا ہے وہ۔ اب وہاں ایک بیٹھا ہوا ہے افسر اور اس کا ملازم، اس کا وہ کھڑا ہوا ہے اس کی خدمت کے لیے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوئی، باس نے بھی اپنی کرسی چھوڑی اور پین نے بھی اپنا دفتر چھوڑا، دونوں آئے مسجد میں، دونوں نے وضو کیا، دونوں جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ اب وہ ملازم جو اپنے افسر کا متاحت ہے، اب جب اس نے دیکھا کہ جس زمین پر میں نے ماتھا رکھا ہوا ہے میرے باس نے بھی وہاں رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تو اس کے اندر امید پیدا ہو گئی۔ اور اگر افسر کے ذہن میں کوئی غرور اور تکبر آ گیا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو جب اس نے اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دی، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ بے شک میں افسر ہوں لیکن مجھے افسر بنانے والا اللہ ہے اور میں اب اس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں، اس کے اندر غرور ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو عبادات کا ایک منظم نظام، ایک شیڈیول جو شریعت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے تو غریب کے اندر مایوسی ختم ہو جائے گی اور امیر کے دماغ سے غرور نکل جائے گا، اور دونوں اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جھکیں گے، اور معاشرے سے برائیاں اور یہ فساد، یہ خباثتیں ختم ہو جائیں گی اگر ہم شریعت اسلامیہ پر صدق دل سے عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ موقع ہے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے، یہ دارالعمل ہے، اس میں ہم نیکی کما سکتے ہیں۔ اور میں یہ پیغام اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، یہاں بھی جو میرے ذمہ دار بھائی دوست موجود ہیں، آج کل کماد کی فصل تیار ہے، کنو کی فصل بھی تیار ہے، اور مکئی کی فصل بھی آپ لوگوں نے اس کو حاصل کر لیا ہے۔ تو اب اللہ کے اور اس کے محبوب کا یہ حکم ہے کہ اپنی پیداوار پر، زمین کی حاصل شدہ پیداوار پر عشر ادا کرو، یعنی 100 من کی پیداوار اللہ نے دی ہے، اس میں سے 95 من کے آپ مالک ہیں، 5 من اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو حکومت کے ٹیکس بھی تو دے رہے ہو، ویلتھ ٹیکس، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس اور پروموشن ٹیکس، کوئی گننے میں آ رہے ہیں؟ حکومت آپ سے، آپ نہ چاہتے وہ بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں، تو حکومت کو ٹیکس دے رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو عشر نہیں دے رہے، وہ بھی دینا چاہیے۔ اور جب ہر ذمہ دار اس طرح اپنی پیداوار سے عشر دینا شروع کر دے گا تو یہ جتنا مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے دولت امیر ہاتھوں سے نکل کر جب غریبوں کے ہاتھوں میں پہنچے گی تو اللہ کی رحمت بھی چھم چھم برسنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت کے ہر حکم پر صدق دل سے عمل کریں۔ وما علینا